ہماری بچیاں ہمارے گھروں میں سینما گھر بن گئے، اور اس کا یہ جو پگڑی دیکھ رہا ہوں یہ اس وجہ سے بندی ہوئی ہے میں ٹھیک سے غیرت مند نہیں ہوں۔ اگر میں بغیرت ہوتا، بغیرت نہیں ہوتا نا تو جنگلوں میں چلا جاتا۔ چونکہ 2014 سے لے کے اب تک، یعنی اس سال کے دسمبر کے مہینے سے لے کے اور مارچ تک صرف بریلی ضلع میں 34 لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی۔ 7 سے 7.5 لاکھ لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک جا چکی ہیں۔ کسی کے کان پہ کوئی جونی نگری مجاہد ملت ہوتے تو بے قرار ہو جاتے، مفتی اعظم ہوتے تو بے قرار ہو جاتے۔ کیا کریں، اب اس امت کی حمایتی نہ رہے دنیا میں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کا گریبان فیس بک پہ ایک دوسرے کے لیے گندی پوسٹیں لکھ رہے ہیں۔ ہم عزتیں اتارنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری عزت کسی اور نے اتار دی۔ آفر دیے جا رہے ہیں مسلمان لڑکیوں کو مرتدہ بناؤ، ان کا ایمان چھینو اور ہم تمہیں پیسے دیں گے، 2.5 لاکھ روپے بھی دیں گے۔ 2.5 لاکھ روپے دیں گے، تم کو ایک مکان دیں گے، سرکاری نوکری دیں گے، کسی ایک مسلمان لڑکی کو برباد کرو، اس کا ایمان چھین لو۔ میری بہن جائے گی تو مجھے تکلیف ہوگی، نہیں نہیں، ساری امت کی لڑکیاں میری بہن ہیں۔ بے شک صحیح حق ہے۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، مگر میں ایسی تعلیم پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں ان علماء کے سامنے جو لڑکی سے اس کا مذہب چھین لے۔ سچ۔ ان کالجوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جہاں مسلمان لڑکیوں سے چھین لیا گیا۔ یاد رکھو، جب تک مائیں نیک نہیں ہوتی بچے نیک نہیں، جب تک بہنیں نیک، جب بہن قرآن پڑھتی ہے تو عمر دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھاتا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ ہے کہ مگر اب بہنوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ ان کے گلوں میں تعویذ تو بکریوں کی طرح ہے، مگر قرآن ان کے گھروں میں بالکل بند ہے۔ قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ۔ اما عائشہ فرماتی حضور کی پوری سیرت قرآن میں۔ آج بھی قرآن کو پڑھو، خدا کی قسم مجھے کوئی کلام اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا اللہ کا کلام کرتا ہے۔ خدا کی قسم کھاتا ہوں، ہر تکلیف میں قرآن ہی رہبر ہے۔ جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے میرا رب کلام کر رہا ہے۔ خدا کی قسم امام غزالی کہتے ہیں قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے وہ قرآن تمہارے سینے پر ہی اللہ کی طرف سے آ رہا ہو۔ مگر قرآن بند کر کے رکھ دیا۔ مگر ہماری بچیاں، ایک دور تھا کہ قرآن پڑھتی تھی۔ ادھر دیکھو، میں یہاں پر بڑی گارنٹی کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، میرا دامن پکڑ لینا، 5 سال کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو، پھر اگر کوئی پوری دنیا کی طاقت بھی چاہے گی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ اور اگر 5 سال کی بچی بے حیا کی طرح ناچی اور تم نے اس کو اسٹیٹس لگایا میری بیٹی ناچ رہی ہے، تو تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے بلکہ تیرے گھر میں جہنم کا انتظام ہو گیا، تیرے گھر کی غیرت ختم ہو گئی۔ توجہ، یہ ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، مدینہ ہے، قرآن پڑھتے قرآن پڑھتے اس کے سر پہ سے دوپٹہ ایسے کر کے نیچے کو چلا جاتا ہے، اور جیسے نیچے کو جاتا ہے اس کی والدہ کام کر رہی تھی، وہ تشریف لاتی ہیں اور اپنی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں۔ بیٹی کہتی ہے امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ کہنے لگی بیٹی اس وجہ سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جس سے نانا کی ناراضی کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ایک بھائی کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے، اس کے بابا کا نام علی ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور اس کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب کہتی ہے کون ناراض؟ ابا نانا ناراض ہو جائیں گے؟ کہاں؟ سیدہ زینب نے سر پہ دوپٹہ رکھنے کے بعد رونے لگی۔ حساس باپ کی حساس بیٹی روئی اور روئی اور روئی اور روئی اور روئی، اتنا روئی کہ سیدہ فاطمہ واپس آئیں گی، کہنے لگی بیٹی اب تو سر پہ دوپٹہ رکھ لیا، اب کیوں روتی ہے میری زینب؟ تو سیدہ زینب کہنے لگی میری امی جان میرے نانا سے کہہ دینا مجھے اس بار معاف کر دیں، اگلی بار گردن کٹا دوں گی، سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹاؤں گی۔ میری امی چاہے کیسے بھی حالات ہو، کربلا تیار ہو رہی ہے، مدینے میں کربلا تیار کی جا رہی ہے۔ اے زینب لے ایسے سبق لے کر کے جا۔ اور کربلا کے میدان میں کیا ہوا؟ جب میاں امام حسین کی بہن باہر کو نکلی، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں حسین تو بے مثال ہے ہی، ان کی کوئی کیا مثال ہوگی، مگر میں ان کی عورتوں کو بے مثال نہ کہوں کہ باہر خیمے کے باہر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں
شوہروں کی اور ان کے شوہر کی گردن نیزے پہ چڑھی ہے، مگر عورتیں عصر کی نماز میں جھک گئی ہیں اور عصر کی نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، اگر خالی یہ نہ کہا کرو کہ حسین کا سجدہ لاجواب ہے، میرا ایمان کہتا ہے کہ دونوں باتیں کہا کرو کہ خدا کی قسم صرف ایک نمونہ نہیں تھا کربلا میں، کربلا میں دو نمونے تھے کہ جب حسین نے کربلا میں سر رکھا اور سارے نیزوں کے سامنے بچوں کی شہادت کے بعد، تو پھر زینب نے بھی خیمے میں سر رکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ اگر ماں نمازی ہو تو بیٹا میدان میں نماز پڑھتا ہے، اور بیٹی موت کے بعد بھی اپنے بھائیوں کی نماز کو نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ زینب باہر کو نکلی ہے، توجہ کرو، زینب باہر کو نکلی، خیمہ جا رہا ہے اور ان کے اوپر سے سر پہ سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ کیا چھین لیا گیا؟ بولو کیا چھین لیا گیا؟ تو بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھک لیا اور پھر اپنے نبی کی طرف کو دیکھا، اپنے نانا کی طرف کو دیکھا ہے، میرے نانا میں زینب آپ کی نواسی، میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹاؤں گی، مگر میرے نانا آج مجھے معاف کر دینا، میرے نانا مجھے معاف کر دینا، میرے سر پہ سے دوپٹہ اب کی چھین لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بالوں سے پردہ کیا ہے، بالوں سے۔ ویسے تو اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، مگر میرا ذوق یہ کہتا ہے عورتوں کو بڑے بال رکھانے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ جب کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ کوئی صورت نہ ہو، کپڑا نہ ہو، تو ان کے بال ان کا پردہ کر دیں۔ شاید یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکا ہے اور پھر آنے کے بعد اپنے نانا سے عرض کی ہے، میرے نانا نے اپنی بیٹی کو معاف کر دینا۔ اس کے بعد امام علی کی طرف کو دیکھا اور عرض کی، اے میرے ابا، اے میرے علی، میں وہی زینب ہوں جب چلتی تھی ابا زینب کوفے میں، اور جب کربلا میں تو آپ فرماتے تھے زینب کے پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ، یا میں مدینے میں چلتی تھی اور آپ کہتے تھے حسن حسین میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے، مگر آج آپ کی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا سے دو سبق ملے ہیں، ایک حسین کا سجدہ نہ چھوڑنا، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ زینب کا پردہ نہ چھوڑنا۔ یہ پردہ، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں، مکے سے لے کے کوفے سے لے کے اور جو ہے وہ شام تک، شام سے مدینے تک، مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی۔ کاش کہ میری بیٹیوں کو پتا ہوتا یہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی زلزلہ آیا ترکی میں، میری بہنیں سن لیں، جب زلزلہ آیا تو ایک جگہ پتا چلا کہ یہاں اندر کوئی ہے، انہوں نے جب کاٹا پیٹا ملبہ ہٹایا تو پتا لگا اندر کوئی عورت ہے، کہ باہر نکل کے آؤ، ہم نے راستہ بنا دیا۔ کہا نہیں آؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، دوپٹہ پہلے اندر چادر بھیجو پھر میں باہر کو آؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے، مگر میرا ایمان سلامت ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں، تھوڑا سا مائک مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا، جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ تعارف کراتے ہیں، میں یہ ہوں، ان سے ملیے یہ ہیں، ان سے ملیے یہ فلاں صاحب ہیں۔ میں بتاؤں ہم کون ہیں؟ یہ جو تعارف کا ہوڑ لگی ہوئی ہے نا، بتاؤں ہم جاتے ہیں شادی میں، اپنی بہن کو لے کے، اپنی بیٹی کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے، اور شادی میں کسے کسائے کپڑے پہنے ہوتی ہیں عورتیں، جن کپڑوں کے بارے میں فرمایا گیا آخری زمانے میں عورتیں بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی کپڑے پہننے کے باوجود۔ چونکہ میں بہت زیادہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں برہنہ کا ترجمہ بھی کرنا میں ٹھیک نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو تھوڑی زیادہ شرم آ جائے گی، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں، نبی نے فرمایا آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی فٹنگ کا لباس پہنیں گے، فٹنگ کا، مگر جب لے کے چلا مرد شادی حال میں پہنچا ہے تو اس پہ سب سے پہلے نظر پڑی بیٹر کی۔ جب بیٹر کی نظر پڑی تو اس کی غیرت کہاں تھی؟ اور اس بے غیرت سے پوچھو، یہ بی بی سے پوچھو، اس کی بے غیرت سے تیرا آدمی تو گھر ہوتا ہے، اس کے لیے تو نہیں سجتی، پھوڑ بنی بیٹھی رہتی ہے، وہی میلے کچیلے کپڑے۔ اور جب یہ تو گئی ہے شادی میں، تجھے تو میک اپ کر کے گئی ہے، تو بتا تیری نیت کسے دکھانے کی ہے؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، بولو نا ذرا، بولو تو، باپ کو شرم نہیں آئی؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جائے وہ دیوس ہے۔ کیا ہے بولو؟ دیوس کا مطلب یہ کہ بغیرت۔ کون ہے وہ؟ بولو بولو، کون ہے وہ؟ بغیرت ہے جو اپنی بہن کو لے
लेके जाए बेटी को। मगर यहाँ पर मेरी बहनें सुने, जरा एक इशारा कर रहा हूँ, ये नमाज है, देखो नमाज है, नमाज का तरीका ये है, देखो ये मर्द की नमाज है अल्लाहु अकबर, और ये औरत की नमाज है अल्लाहु अकबर। मर्द जब नमाज पढ़ेगा तो हाथ फैलाकर ऊपर हाथ ले जाके कहेगा अल्लाहु अकबर, और औरत कहेगी बस यहाँ पर हाथ लगा के अल्लाहु अकबर। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह जानता है इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। तो अल्लाह ने नमाज में तरीके अलग अलग कर दिए कि उसकी बंदी नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा ना हो। अगर अल्लाह ने नमाज का तरीका अलग कर दिया तो क्या तुम शादी में औरतों और मर्दों के बैठने की जगह अलग अलग नहीं कर सकते? खाना खाने की जगह अलग नहीं कर सकते? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।